جب ملے
مصطفیٰ کو خدا مل گیا، فیض کا یہ خزانہ سلامت ہے، اور ان کی نظروں کا جو بھی اسیر ہو گیا، بے مثال ہو گیا، بے نظیر ہو گیا، در حقیقت زمانے کا پیر ہو گیا، یہ نظر کا نشان سلامت ہے، فیض کا یہ خزانہ سلامت رہے۔ اور اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ والے جدھر بھی اشارہ کریں، اللہ والے جدھر بھی اشارہ کریں، لاکھوں بگڑوں کی بگڑی سنوارا کریں۔ اور جو ولیوں کو نہیں مانتے وہ بھی ولیوں کے اسپانے میں لنگر کھاتے ہیں، اس لیے شاعر نے لکھا ہے کہ لاکھوں بگڑوں کی بگڑی سنوارا کریں، ان کے در پر ہزاروں گزارا کریں، ایسا مہمان خانہ سلامت رہے۔ اور ولی ہوئے ایک نمبر کامل میرے شاہ تاجدار گوڑا جیسا جدو جسپانے تو انہیں بیٹھ دیں دل میں سکون میں دیں۔ شاعر لکھے کہ ان کی نگری میں پہلا پڑے جب قدم، ان کی نگری میں پہلا پڑے جب قدم، بھول جاتے ہیں سارے زمانے کے غم، ان کی نگری میں پہلا پڑے جب قدم، بھول جاتے ہیں سارے زمانے کے غم، پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم، اولیاء کا دوارہ سلامت رہے، پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم، اولیاء کا دوارہ سلامت رہے۔ حمد و ثنا درود مصطفیٰ رہتا ہے اور صلاۃ و بعد آج زانہ دعا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ بندہ ناچیز دل دماغ زبان نگاہ غلطی خطا کو محفوظ فرمائے، خاندان جشن بہشت صدقہ خصوصاً تاجدار گولا میرے کشادی اللہ تعالیٰ سرکار نسبت الاقصہ استقبال بیان کرنے توفیق عطا فرمائے، اسلام و استقامت العالمت کی توفیق عطا فرمائے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمانہ صحابہ جو قدمان دی خواہ میں صدقہ، اسرین کریمین کے جوڑے نے صدقہ، مالک اور ملک جل شان و شرع صدر نار جو کچھ پسند فرمائے بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ حسب وعدہ پچھلے جمعہ المبارک میں آپ حضرات دسیاسی انشاءاللہ جمعہ المبارک میں بیان کرانی ہے تو عنوان ہوئے گا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کیسے لگتی ہے، اور جب لگ جائے تو پھر اللہ ان کو برکت کتنی عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی اور اس کا انعام، اس کا کیا انعام ہوتا ہے، اس کی کیا برکات ہوتی ہیں، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اسی موضوع لے کے میں چلا گا۔ آپ حضرات نے توجہ رکھنی ہے، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے نبوت کا تاج، نبوت اور رسالت کا تاج میرے تے تواڈے پاک نبی مدینے دے تاجدار آقا نامدار نے سر مبارک رکھے، اور ولایت کا تاج اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سونے نبی کے وسیلے دے حضرت جناب مولا علی شیر خدا دے سر پہ رکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستان گرامی قدر، 1.25 لاکھ نبی، 1.40
چوری رات کموں میں شمع کے رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے نے لوگوں کی ہدایت کے رہنمائی واسطے جدوں واری آئی میرے تے تواڈے نبی دی میرے تے تواڈے آقا دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سارے پڑھے صلی اللہ جدوں بھی حضور کا نام نامی اس میں گرامی آوے تو کوشش ضرور پڑھے کیونکہ سونے نبی نے فرمایا کہ سونے کا نام ہے کہ حساب کے ضرور نہ پڑھے وہ بخیل ہے جو بخیل بندہ کرے جنت میں جا سکتا ہی نہیں اس واسطے حضور کا نام آوے اس میں گرامی آوے ساڈا پڑھتا محبت نہ شریف پڑھے کہ صلی اللہ سب کو دے چھوٹا تو شریف پڑھ لو یہ بھی پڑھ لو تو ٹھیک تو دوستانی گرامی کیا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے میرے اور تمہارے پاک نبیوں کو بھیجا دس دیتا کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وہ نبی ہے کہ جس نبی دی آمد کے بعد کوئی اور رسول تے نبی دنیا میں نہیں آئے کہ شان والا رسول آخری نبی کے آخری رسول ہے آقا نامدار مدنی تاجدار نے فرمایا لوگوں میری امت کے اندر قیامت کا بندے اللہ نے جڑے گمراہ ہوندے نے انہاں نوں راہ چلانے واسطے سلسلہ رب نے چلانا ہے سونے نبی نے فرمایا میرے تو بعد نبی تے کوئی نہیں ہوئے گا اور ولی جڑے نے نا سونے نبی نے فرمایا قیامت تک صبح قیامت تک میری امت کے وچ ولیاں کا سلسلہ جاری رہے گا دوستوں دنیا دارا کا بھی قاعدہ قانون ہے کہ ایک ملک کے اندر صدر کی سیٹ اتری ہے وزیر کی اتری ہے باقی جناب لوگ جڑے نے انہاں دی بہت سیٹوں میں مکان وکھرے نے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جو مخلوق بنائی ہے اس مخلوق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مراتب اور درجے ضرور رکھے یہ جو دنیا کی باری آئے تو لوگ مان لیتے ہیں کہ فلانا صدر صاحب ہے فلانا وزیر اعظم صاحب فلانا صاحب ہے لیکن جب نبیاں تو ولیاں کی باری آئے تو لوگ اس وقت پہ کرنے کہ نہیں کہ نبی تو ہمارے کیسے ہوتے ہیں اور ولی کیا ہوتا ہے ولی کو کیوں مانے تو اللہ نے اتنے بھی درجے رکھے ہیں قبرستان میں جب ہم جائیے تو پتہ لگتا ہے ایک عام مسلمانوں کی قبروں نے ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے رب سونے نے اسے بنا عزت پہ آگے دستے ہیں کہ لوگوں اتنے مزار شریف اللہ کے پیارے کا کیوں بنایا جا رہے ہیں اس واسطے جہان والے نے پتہ لگ جائے کہ باقی سارے اللہ کے بندے ہیں باقی سارے لوگ اللہ نے بنائے ہیں لیکن یہ وہ خوش قسمت لوگ نے مزار والے جب اللہ کے بن گئے پیدا سارے لوگ اللہ ہی کرتا ہے لیکن اللہ کا کوئی بندہ بن جائے تو پھر رب دونوں جہانوں میں اس میں عزت عطا فرماتا ہے اور اپنے رکھے پہلے لوگ اس کا تسلیم کرتے ہیں بڑے بڑے مولویاں نے اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے تو بدیہ نے بھی لکھا ہے اور یعنی اس چیز کو تسلیم کیتا ہے یار سمجھ نہیں لگتی ایک ہندوستان کے اندر اور ایک لاہور کے شہر میں ڈیرا رات کے اندر فقیر بیٹھا ہوا ہے دنیا کے بادشاہ لوگوں نے قسمت حکومت کرتے ہیں حکومت ختم ہو جاتی ہے اللہ کے پیارے لوگ قبروں کے وچ مانا مٹی کے تھلے ڈیرے لائی بیٹھے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت ہے محبت کا پیار لوگوں کے دلوں کے اندر ہے تو پھر پتہ چلیا کہ وہ لوگ نے جنہوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور انہیں تقوی اختیار کیا ہے یہ ولی بن کر کے وقت مختصر ہے موضوع کے لمبا چڑھا ہوتا ہے اور مختصر کر کے پیش کرنا پڑتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں برکت واسطے ایک دفعہ پھر تلاوت کرنا وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سونے رب العالمین جل شانہ نے فرمایا اگر سارے لوگ شہر والے پنڈا کے تھاواں کے گراں والے اہل
بھی کھول دیں گے برکات من السماء والارض فرمایا انہوں زمین دے وچوں اسی انہوں زمین دے وچوں بھی اپنی برکتاں دکھا دے آسمان وچوں بھی اپنی برکتاں دکھا دیں گے جڑے ایمان والے نے اور جنہاں تقوی اختیار کیتا ہے اور دوستان کرام قدر وقت مختصرہ دے اندر بڑی توجہ چاہیے آپ اللہ کا ولی بننا کیویں اللہ کا ولی کنا چیزاں دے نال بننا ہے جدوں اساں اللہ دا پاک قرآن پڑھنے ہاں وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی کس طرح بننا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے ولی بننا کیویں اللہ دے پاک قرآن اور سونے نبی کے بیان میں انشاءاللہ تعالیٰ دساں گا پتہ لگ جائے گا ایک نمبر کے دو نمبر ولیاں دی پہچان بھی ضروری ہے وہ بھی ہو جائے گی اور اللہ کے کامل ولیاں نوں مننا بھی ضروری ہے کیونکہ جڑا اللہ دے پیارے نوں نہیں مندا حدیث پاک دے اندر میرے تے بڑے پاک نبی فرماندے اللہ فرماندے من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب فرمایا جڑا میرے ولی دے نال دشمنی کرے گا میں رب دے نال اعلان جنگ کریا اللہ جڑا ولی دا دشمنی کرے نا اللہ اعلان جنگ اللہ کر رہا ہے ایتھے تے جناب معاملہ یہ عجیب ہے اج کل مسلمان کافر ملکاں نوں ڈر جاندا ہے لیکن اللہ دا سارے بادشاہاں دا بادشاہ ہے فرمایا خبردار میرے ولی دے نال دشمنی نہ کرے بجلی کے کھمبے تے لکھیا ہوئے گا خبردار اینو ہاتھ لایا تے جان چلی جائے گی اللہ دا قرآن فرما رہا ہے فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں جڑے اللہ کے ولی ہیں فرمایا لا خوف دنیا میں انہاں نوں رات تو سوا کسی نے خوف ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرمایا اللہ کے ولی ہیں کہ ولیاں دی نشانی آپ ہی دس کے گئی فرمایا ولیاں دی ایک نشانی یہ بھی ہوے گی اور دنیا کے اندر دنیا دے جناب لوگوں کو نہیں ڈرن گے وہ دنیا کو بناون والے رب تو ڈرن گے اور قیامت کے دن پھر ان کی قوم کی نہیں ہونا کیونکہ انہوں نے اپنے مالک کو ناراض تو نہیں کیتا ہونا اپنے رب کو راضی کیتا ہونا ہے کہ فرمایا اگر بجلی کے کھمبے نوں ہاتھ لانے کا پلان ہوئے گا جان چلی جائے گی ولیاں کی شان گستاخی کرے گا کہ ایمان چلا جائے گا ایمان چلا جائے تو پھر اس جان کا بھی کوئی فائدہ ہو سکتا توجہ فرمائیے نا دوستان کرام قدر وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لوگوں اللہ جل شان نے اپنے ولی دی اور بھی نشانیاں قرآن کے اندر بیان فرمائیاں لیکن انہاں دے وچوں دو نشانیاں بڑیاں وڈیاں تے بڑیاں پکیاں پڑیاں فرمایا لوگوں اللہ دا جڑا کامل ولی ہوئے گا ایک نمبر ولی ہوگا اودے کول ایمان بھی ہوئے گا اودے کول تقوی پرہیزگاری ہوئے گی اے سونے نبی میرے تے بڑے پاک نبی آقا نامدار مدینے کے تاجدار سرکار نے فرمایا لوگوں اذا ذکر اللہ آقا قال علیہ السلام آمنا باللہ سونے نبی نے پاک نے فرمایا اللہ کے ولی کی نشانی اپنے نبی کی زبانی کی یاد رکھی اللہ کا ولی ہوئے گا جب انہوں دیکھیں کہ خدا یاد آ جائے ولی کو دیکھیں کہ خدا یاد آ جائے رات کر کے سبھی سلطان لوگ فرمانا کہ ولی ہوئے گا فرمایا دنیا نہ دل نہیں لاوے گا اپنے مالک کی یاد نہ دل لا کے بیٹھا ہوئے گا قرآن مجید کے اندر اور بھی نشانیاں اللہ نے دسیاں نے فرمایا لوگوں ساری دنیا آرام دے اندر ہوئے گی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ساری دنیا آرام دے اندر ہوئے گی اللہ تعالی قیام دے اندر ہوئے گا سجدے کے اندر ہوئے گا رکوع کی حالت میں ہوئے گا فرمایا یہ نہیں کہ پانچ نمازیں پوریاں نہ کرے
تاں کر کے میاں صاحب بھی فرماتے ہیں رات پڑے بولو تو بے دردانو کہ نیند پیاری آوے رات پڑے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد مولا دی سکران جگاوے یہ بندے کہنے ہیں نماز پڑھتی صبح جب تسی اپنے رات کی نماز پڑھ کے سونا تو پھر ارادہ کرو کہ ہمارا سونے صبح میں تمہیں مہربانی قربانی رات کی توفیق تو ہے تو نہیں ہو سکتا نا جب وہ دنال کیا نہیں ہونا رات سونے تھے یقین ہوئے تو پھر سہری کا ویلا ہوتا ہے دنیا ستی ہوتی رب کا ولی جاگ دیتا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے پاک قرآن کے اندر بڑے سوکھے طریقے نال دو نشانیاں ایمان اور تقوی ایمان کی شاید نائے فرمایا آمنت باللہ تمامہ باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب ایمان کی شاید نائے اللہ جل شانہ مننا اور صفات مننا اور ذات بے مثال مننا اور اللہ جل شانہ دے پیارے نبیوں مننا رسولوں مننا کتابوں مننا آخرت کے ایمان رکھنا اسی سمجھنے جناب ایمان کی وہ شہد نام ہے ایمان منن کا نام ہے اللہ تعالیٰ دے نبی کے ہر حکم سے چکا کے من لینا ادب کر لینا اس چیز کا نام ایمان ہے وجہ فرماؤ ایمان کی شہد نام ہے اللہ تعالیٰ دے رسول کے ہر حکم سے چکا کے ادب نال منن کا نام ایمان ہے وجہ فرماؤ ادب ادب تو بغیر ایمان کا کامل ہو سکتا نہیں دوستان کرام قدر مثال کے طور پہ ایک والد صاحب بیٹے کو بیٹھا ہے اگر والد صاحب بڑھاوے پتر نو پانی پلان واسطے حکم دے کہ پتر باپ دے حکم نہ منے صرف وہ تعریف کی جاوے کہ لوگ کیا کریں گے کہ پتر فرمان بردار ہے لوگ اپنے نافرمان ہے جس اپنے والد نو تعریف ہمیں نہ کرتا آپ بھی ناراض ہو گا کہ میری تعریف نہ کرتا پیر بھی ناراض ہو گا استاد بھی ناراض ہو گا کہ تعریف تو ہمیں نہ کرتا لیکن میرے حکم مان لینا میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا جاگتے سنو گے پھر کر سمجھ آئے گی تعریف نہ کرتا اور میرے بڑے پاک نبی کی ذات کچھی ہے آپ کا نامدار کی تعریف ساڑھے نبی کی تعریف کے سکھا اور ہندوؤں نے بھی دیتی ہے سارے منے نہ چلے کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں سورج چڑھیا ہوئے وہ جب کوئی کار نہیں کر سکتا لیکن امت کی واسطے ضروری ہے کہ نبی کے حکم منیا جائے اور ادب کے نام منیا جائے دوستان کرام قدر اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول کے ہر حکم ادب نہ مننے کا نام ایمان ہے کام کر کے دوستان کرام قدر میاں صاحب فرمایا ادب نبی نال تو بندیا تم مومن ہو بے ادب صبر زمین بے دماغی بخشش ناہی وہ پہنمرن بچے مدینے تقریر لگے بھئی توجہ بھاؤ چکو سبحان اللہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پڑھنے والے توجہ فرماؤ دو چیزوں اللہ کا ولی بن جائے فرمایا ایمان اور تقوی ایمان اور تقوی ایمان نے اندر اللہ کے حکم مان لے ایمان ہے اس تو بعد تقوی فرمایا تقوی اختیار کرے گا پرہیز کرے گا پھر اللہ کے قریب ہوگا جائے گا جتنا پرہیزگار ہوئے گا اتنا ہی اللہ کا پیارا محبوب بندہ بن جائے گا اور دوستان کرام قدر کو جو فرماؤ اگر سے تفسیر کرم نظر فرمانے اگر سے تفسیر کرم ایمان اور تقوی لی سوا لاکھ نبیان کی زندگی بندی ہے باپ حسین کی زندگی بندی ہے اللہ کے ولیان کی زندگی انہاں تمہیں نفسان کی تشریح بندی ہے اگر
فرمایا زمینہ دے اندر بھی آسمانہ دے اندر بھی جڑیاں اللہ دی بڑائی مخلوق چیزاں نے وہ اللہ دی تصویر بیان کر دیا نے کام کر کے اللہ نے ولی جمانے چڑھ گئے انہوں سرکارہ نے وضو واسطے جناب مٹی کا ٹھیلا اٹھایا ہرمن حضرت مدد نے فسانی جوائے جنہوں اس مٹی کے ٹھیلے نو اٹھا کے وضو کو جنہوں اٹھایا تو مٹی کے ٹھیلے جو اللہ اللہ دی آواز آ رہی ہے لیکن آپ اتنا نہیں سن سکتا کام کر کے فرمایا کہ جی بابا جی سورت فاتحہ مشہور واقعہ سنے نا کہ سورت فاتحہ دوسرا پڑھی ہے ریت جڑی آٹا بن گئی ہے اسی بھی پڑھتے پے ہیں فرمایا پڑھتے پڑھے ہو پر زبان پہ خریداری نہیں ہے نا قرآن دے اور یہ پر زبان پہ خریداری نہیں زبان بھی خریداری لے کے آؤ کیونکہ فرید بابا فرید فرمانے دے میں اپنے نفس دی کر منی دی منی اللہ دی منی اللہ دی رسول دی بات تو دوستان جناب ہر چیز اللہ نے تسبیح بیان کر دی اگر ساتھ یہ کہ تسبیح پڑھنے نہ صرف بندہ ولی بن گیا تو پھر ہر چیز اللہ نے تسبیح بیان کر دی قرآن سے ہے معلوم ہے پتھر بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور پتھر بھی اللہ کی تسبیح درخت بھی اللہ کی تسبیح فرمایا رسول دے بن کر کے دروازے کے جو مانا دی کہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں روایات یہ اندر موجود ہے پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے مینڈک پانی کے اندر رہنے والا جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے فرمایا لوگوں کے تسبیح نال صرف پڑھنے نال اللہ کا ولی بن جاتا کوئی پتھر اللہ کا ولی بن جاتا کوئی درخت بن جاتا کوئی حیوان بن جاتا لیکن آج تک کوئی درخت اللہ کا ولی نہیں بنیا کوئی پتھر اللہ کا ولی نہیں بنیا فرمایا اس واسطے کہ تسبیح دے پڑھتا ہے لیکن پتھر برائی کرنا بھی نہیں اللہ نے منع کیتا بھی کوئی نہیں قید لائی بھی کوئی نہیں جانور دے کول عقل کوئی نہیں اللہ نے جو شریعت قرآن کا حکم لایا بھی کوئی نہیں انسان اشرف المخلوقات ہے ساری مخلوقات کو اعلی ضرور ہے لیکن اللہ نے نفس بھی دیتا ہے عقل بھی دیتی ہے شہوت بھی دیتی ہے اتنا حکم دیتا ہے فرمایا بندیا انسان کو جب ساری نعمتیں دیتی ہیں فرشتوں کو عقل دیتی ہے پر شہوت نہیں دیتی اور جانوروں کو شہوت دیتی ہے عقل نہیں دیتا ہمارے انسان بڑی توجہ ہمارے انسان اگر تو شہوت اپنے من کی پیروکاری کرے گا حیواناتوں کا تر ہو جائے گا اگر تو اپنے رب کی تابعداری کرے گا تو اللہ تیرے شان عطا فرمائے گا جو فرشتے کو عقل میں ہے انہیں کو شہوت کوئی نہیں اللہ تیرے انہیں فرشتے نہ بھی اعلی مقام عطا فرما دے گا فرشتے اللہ کے بندے خادم بن جائیں کام کر کے اللہ کو صحیح سرکار نے فرما دے فرمایا اللہ کے بندے تسبیح پڑھ ضرور لیکن تسبیح ہوئے پڑھی جاوے کے جنال اگر تسبیح پھر بھی جاوے ادھر بندے کا دل پھر جاوے اور تسبیح کوئی فائدہ نہیں دے گی ہر کے اندر کرتی کہ پھر رما پہ ہے یہی چلتی ہوئی یہ بہن ہر کے اندر پہ ہے یہی بھیجتی ہوئی آپ اگر تسبیح پڑھتا ہے فرمایا اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا تسبیح اس وقت فائدہ دے گی جب آپ تسبیح والے کو مننے گا ہر بارے کو نہ پیچھے چلاوے گا کام کر کے اللہ تعالی فرماتا ہے تسبیح پھری اللہ رسول تابعداری ہر دن میں جناب کرتا ہوئے ہمیں چلے دا کوئی فائدہ نہیں چلا منہ میں مارے جانے گا ہم 40 دن دا ہوئے ہم 10 دن دا ہوئے چلے کٹے پر رب نام لیا کہ لینا چلیا بلکہ
مدینے والے تک پہنچاوے گا تو مدینے والے کا وسیلہ تینوں خدا تک پہنچاوے گا. وسیلے تو تے پورا موضوع انشاءاللہ بیان کرا ہے. بشرط زندگی آج کچھ یہ سن رہے اللہ تعالیٰ نے دوستی کا دولت دی ہے. فرمایا پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقویٰ. صرف تسلیاں دینار اللہ تعالیٰ دی یاری، اللہ کی دوستی نہیں ملتی بندے نو. اللہ کا ولی پاک فرید مہر علی تاجدار دولت سبحان اللہ. فرمایا انہاں شان ہوندی ہے علاج کرنے والے دو طرح دے ہوندے نے. ایک علاج کرنے والے ڈاکٹر تے حکیم، انہاں دی دکاناں بازار وچ ہوندیاں نے. اللہ دے ولی جڑے روح دا علاج کردے نے انہاں دی دکاناں جنت وچ ہوندیاں. اللہ نے پیارے بندے مسلم بندے دے پرہیز کردے نے. اگر ڈاکٹر کیا پرہیز کرے گا بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اسی کر لینے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کی جڑی دسی پرہیز ہے اساں گناہگار لوگ نہیں کردے، اس اندر کمی بیشی کر جانے ہیں. اللہ کے جڑے کامل ولی ہوندے نے وہ جان جاوی ہے چلی جاوے پر رب دی دسی پرہیز چھوڑ دے. اور کیڑی پرہیز ہے فرمایا پہلی پرہیز کفر تے شرک تو پرہیز ہے. اللہ کا ولی اللہ دے نال کسے شریک نہیں ٹھہراتا کسے نو. کفر تے شرک تو پرہیز، گناہ تو پرہیز، ہر برائی تو پرہیز. اللہ کا ولی جنوں پرہیز کرتا ہے پھر رب فرماندا ہے او دی میرے نال دوستی لگ جاتی ہے. جدوں لگ جاوے ایک بندہ عام بندے جیسا ہوندا ہے. لوگ کہتے ہیں داتا علی حجویری مسجد بنائی ہے، جناب مسجد کا قبلہ ٹنگا بنا دیتا ہے، قبلہ محراب کعبے والے پاسے صحیح نہیں رکھیا. فرمایا پھر اسی برکت وکھانے اپنے بندے دی شان وکھانے. داتا علی حجویری سرکار دا اس مبارک اس مہینے میں عشاء سرکار دا یہ سیاح اجبار دا بڑے ولیوں دا اس پا کے داتا علی حجویری دی شان پڑھ کے میرے کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا ولی بن رہا ہے تو رب نال دی دوستی مکمل ہو جائے. فرمایا پھر اس نے برکت کی عطا فرمانے ہیں من السماء والارض. فرمایا کہ آسماناں زمیناں وچ نوں برکت عطا فرما دے دے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چشتیاں دے بادشاہ آپ فرماندے نے اللہ کا کامل ولی وہ ہوندا ہے جڑا بیٹھا زمین تے ہوندا ہے اپنی نظر لوح محفوظ تے ویکھدی ہوندی. کیوں اللہ کے ولی کامل نوں نزدیک بھی نظر آ رہے ہوندے ہیں، دوروں بھی نظر آ رہے ہوندے ہیں. اور حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مسجد بنائی تے لوگوں نے اعتراض کیتا بھئی کہ جناب محراب صحیح نہیں رکھیا. آپ نے خبر کی فرمایا آؤ سارے ملایا نماز وقت ہو گیا نماز دا. خود امامت فرمائی نماز دی. اللہ کے ولی کی برکت دیکھو کہ اللہ کے ولی نے جنہوں فرمایا اللہ اکبر کناں نوں ہاتھ لایا سارے پیچھے کھلون والے نے جنہوں کناں نوں ہاتھ لایا کعبے والا منہ کے کعبے کعبہ سامنے نظر آ گیا. جنہاں بندیاں گل کی کسی نے توبہ کی تھی انہاں آخیا لوگ اسی معافی چاہتے ہیں. پتہ لگ گیا تہاڈی مسجد دا قبلہ تے بالکل سیدھا ہے. سبحان اللہ. کہ رب ولی نوں طاقت بخشی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دی شان انتخاب ہے. اور میرے علی شان تعالیٰ بولنے دی سر زمین کے اثر دی نماز کے بعد چہل قدمی فرما رہے ہیں. اور اللہ کی مخلوق اللہ نے ولی جنہوں سیرہ ہو رہا ہے. آج کل لوگ کوئی مری کی سیر کرتا ہے کوئی کچھ نہیں کرتا ہے یعنی کچھ بھی یعنی نہیں بنا ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے ولی جنہوں سیر کرتے ہیں زمین سے نکلتے نا وہ درخت میں بیٹھتے ہیں کامی کو درخت میں رب کی نشانی تلاش کرتے ہیں. پتھر میں بیٹھتے ہیں اس میں چھوٹی مورد کی نشانی تلاش کرتے ہیں. اس واسطے
بغیر کوئی ولی بن سکتا توجہ کرنا قرآن تو بغیر نہ قرآن کے ادب تو بغیر نہ قرآن کی تلاوت تو بغیر نہ قرآن کے عمل تو بغیر آخری گل ادب کے حوالے نال کو سننا چاہنا توجہ ہے توجہ نال کو سبحان اللہ اللہ کا ولی ایک موضوع ہے کلام اللہ اور عباد اللہ یہ الگ موضوع انشاءاللہ کسی دن میں تو سناواں گا کہ اللہ کے ولی جڑے اللہ کے بندے انہاں دا اللہ کے قرآن نال کتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ دنیا کو چلے جاندے نے انہاں دی قبر کی اندھی رات میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور اللہ کا ولی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا قرآن تو اکھرا ہو جائے قرآن کے احکام جڑے اللہ کے حکم نے انہاں نہ مننے وہ کدے ولی بن سکتا وہ ولی شیطان ہو سکتا ولی رحمان نہیں ہو سکتا سونے نبی نے فرمایا ولی رحمان دی نشانی ہے تم رکھیں گا رحمان دی یاد آ جائے تو دوستان گرامی قدر اللہ دا ولی اللہ دے قرآن دے ادب نال پڑھتا ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت اللہ دے قرآن دے عمل نال پڑھتا ہے اللہ دا ولی دا قرآن دی تلاوت کرتا ہے لوگوں کو دستا ہے جڑا راہ مدینے دے تاجدار دی شریعت والا ہے قرآن والا ہے اس تے چلتا ہے پھر اللہ انہوں اپنا پیارا بندہ بنا ہے اور جتنے بھی کامل ولی گزرے ہیں سارے اللہ دے پیارے رب دے نام کا ادب کیتا قرآن دی تعلیم کے لیے توجہ فرماؤ آج ایسا دیکھنے گلیاں بازاروں میں قرآن کدے اسی سکون دیا کاپیاں کتاباں 10 روپے کلو رتی اس پہ بیچتے ہیں لیکن کدے یہ بھی سوچیا کہ یار اس رب نے سانو کدے پانی کی قدر کو پڑھایا ہے رب نے پڑھایا سانو رب کا قرآن فرمایا میں نطفۃ خلقہ ہے فرمایا انسان اپنی اصلیت کو یاد کر درو سائے کندے پانی کی قدر کو بڑھایا فرمان چڑھایا شکل و صورت عطا فرمائی عزت دی جان دی مال دی اولاد دی اس رب کے نام ربی کہنے والی بندے کو شرم آنی چاہیے میں کئی کباڑیاں کو دسے میں کہا تسی بندہ کو رتی نہیں بیچنا ہوئے تو کیا کرو او مسلمانوں اگر کلمہ پڑھ دے تو شرم آنی چاہیے اللہ کے نام ربی اپنا گناہ ہے قرآن ربی اپنا سوچنا بھی گناہ ہے جیسے 10 روپے کلو بیچی جا رہے ہیں اللہ کے بندے آج قرآن کی اصل قدر ایک ہی ہے کام کر کے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ حضرت مسلمان ہو کر زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل کیوں ہوئے کہ قرآن آج مولوی بھی آج پیر بھی آج جناب سارے اللہ رسول کے نام میں اختیار ہوا کرنے کے ہوئے جا رہے ہیں کدے نہیں کیا یا اللہ کے نام کا اگر کوئی بینر گانا میں چلاؤ تو پھر ہم بولے تو اللہ دے ہو ادب کرو لیکن مجھے بندے بیٹھ کے چڑیا جانی آیا کر میں غلط طرح سے کھڑے ہو جائے میں اس کو غلط ہے اگر صحیح طرح کے پھر شیخ نہ ہراؤ زبان میں رات ایک چھوٹی جی کہ بولو میں نے پتہ لگے کہ کل صحیح ہوگی بزرگوں اگر اسی 20 سال پیچھے چلے جائیے اصل مسلمانوں کے حالات بڑے چنگے سن اور ایک وجہ ایسی کہ عدم دی دولت سارے اندر موجود تھی اور بزرگ چیز کی دعائیں دیں گے کہ آج کے قرآن میں سیرت نے لکھے قرآن زمین جب کرتے ہیں وہ تو سارے بزرگ جڑے نے وہ قرآن جب اور نصیب کانڈ بھی نہیں سن کرتے پیچھے واپس چلے جاتے یعنی قرآن کو کانڈ نہیں سی کی جاتی قرآن کو پشت کر کے نہیں سی جاتے قرآن بھی بے نہ ہو جائے آج کام کر کے علامہ اقبال نے بھی فرمایا اصل لوگ رہ گیا صرف دعوے والے غلامی رسول میں موت کے قبول ہے